بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب اللہ کی بات چل رہی تھی اور یہ تعریف فرمائی انہوں نے، وہ کیا ہے؟ فالقرآن المنزل علی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم المکتوب فی المصاحف، جس کو تحریر کیا گیا ہے مصاحف میں، بین دفتین المصاحف، یعنی دو مجلدات کے بیچ میں، یہ خاص تحریرات کی صورت میں آج ہمارے سامنے موجود ہے۔ المنقول عنہ نقلا متواترہ، اور یہ کلام پاک کی نقل جو ہوئی ہے، اس کو جو منقول کیا گیا ہے تو یہ ہمیشہ تواتر کے ساتھ ہی رہا۔ تواتر ایک جمع غفیر، ایک جماعت عظیمہ اور ایک جماعت کثیرہ اور وفیرہ ہر زمانے میں رہی ہو، ایسی بڑی جماعت اور ایسا بڑا گروہ، ان کے بارے میں کبھی کسی کے دل میں کوئی شک شبہ نہ آ سکے کہ اتنی بڑی جماعت کثیرہ اور وفیرہ اور اس قدر ایک انبوہ کثیر وہ کسی غلط بات پہ جمع ہو سکے۔ یہ نقل متواتر ہے۔ قرآن کریم کی ہر آیت نقل متواتر کے ساتھ منقول آئی ہے، اور باقی بتایا تھا احادیث کا اکثر ذخیرہ وہ روایات مشہورہ اور یا روایات واحدہ ہیں، اور روایات متواترہ بہت کم، وہ نہ ہونے کے برابر۔ صرف انما الاعمال بالنیات روایت متواتر ہے، اس کے تواتر پہ سب کا اتفاق ہے، کیونکہ تقریباً 200 کے لگ بھگ روایت سے منقول ہے۔ تو ایک یہ روایت اکلوتی، اس کے تو تواتر پہ تمام محدثین کا اتفاق ہے، اور دوسری اگر کوئی بازو نے ملائی ہے جس پہ سب کا تو اتفاق نہیں، لیکن اکثروں نے اس کو بھی تواتر کی تعریف میں شامل کیا ہے، تو وہ بھی مشہور اور معروف روایت ہے، البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، معاملات۔ تو وہ ایک روایت ہو گئی عبادات کی، انما الاعمال بالنیات، اس پہ کل عبادات کا مدار ہے، اور البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، اس پہ کل معاملات کا مدار ہے۔ تو ایک روایت اکلوتی وہ عبادات میں، اور ایسی ایک انفرادی منفرد روایت وہ معاملات کی۔ کل ذخیرہ حدیث میں دو روایات ایسی ہیں، ان کے بارے میں قول کیا گیا، ایک کے بارے میں اتفاقی، دوسری کے بارے میں اکثری طور کہ یہ روایات متواترہ ہیں، یعنی صدہا افراد نے، سینکڑوں افراد نے، اور وہ بھی صحابہ کرام، سینکڑوں نقل کرنے والے ہوں اور صحابہ کرام نقل کرنے والے ہوں، ان کے بعد تو تعداد ویسے بھی کثیر ہو ہی جاتی ہے۔ تابعین، تبع تابعین میں ایک ایک استاد سے 50 100 نے سنا تو ظاہر اس طرح بات پھیل گئی، لیکن خیر القرون میں اور پھر دور نبوی میں، حیات نبوی میں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین ایسی کثیر تعداد میں کسی روایت کو نقل کرنے والے ہوں، تو وہ احادیث کے کل ذخیرے میں تو تقریباً یہ دو روایتیں ملتی ہیں، باقی سب کی سب یا مشہورہ ہیں یا اخبار واحدہ۔ لیکن قرآن کریم کی ہر آیت وہ روایت متواترہ کے ساتھ اور انتہائی تواتر کے ساتھ، اس طرح کہ اس پہ کل امت مجتمع ہے۔ ہر آیت کی اپنی قرأت، بعض قراءات میں دوسری قراءات قدرے آئی ہیں، تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو وہاں تصریح ہوتی ہے، وہاں پہ باقاعدہ تصریح کرتے ہیں حضرات مفسرین کہ جناب ثلاثۃ ایام متتابعات کفارہ یمین میں جیسے آگے روایت آئے گی، تو وہاں عام قراءات میں فرمایا کہ فصیام ثلاثۃ ایام، لیکن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی قرأت میں متتابعات
کفارہ یمین میں اطعام 10 مساکین و کسوتہم، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے اور یا لباس پہنانا ہے، اور اگر ایسا کچھ بھی نہ ہو سکے تو پھر 3 روزے فصیام 3 ایام۔ عام میں قراءات میں وہ 3 دن ہیں تو 3 دن عام ہو گئے، وہ تقدم تاخر کے ساتھ تفرق کے ساتھ پھر رکھے جا سکتے ہیں، لیکن آگے ابن مسعود کی قراءت نے اس کو مقید کر دیا، فرماتے نہیں 3 ہے زیادہ نہیں ہے، تو پھر یہ متتابع ہونے چاہیے، متتابعات ایک ساتھ ہونے چاہیے، ان میں فاصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اگر ایسی کوئی قراءت ہے یا کوئی فرق اور فاصلہ ہے تو وہ بالتصریح باقاعدہ تمام حضرات نے کل عالم میں جہاں جہاں بھی اسلام پایا جا رہا ہے اور اسلام کی درسیات اور کتبیات موجود ہیں، تو اگر ایسی کوئی مشہور روایت انفراد کی یا الگ سی ہے اس میں اس کی بھی تصریح وہ پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی اسلام ابنائے اسلام اور کتب اسلام موجود ہیں، درسیات اسلام، وہاں یہ تصریحات پہنچی ہوئی۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی عالم میں اور کسی شہر میں کسی بلد میں اور بعض کتب تفسیر میں ہو اور بعد میں نہ ہو، یہ بھی مستقل تواتر کی علامت ہے۔ اگر قدر اس میں اختلاف ہوا بھی ہے تو وہ اختلاف بھی مسرح اور پوری دنیا میں اس کی تصریح ہر کتاب تفسیر میں موجود ہے، تو یہ مستقل طور پہ وہ اختلاف روایت تعدد روایت وہ بھی متواتر ہے۔ تو اس لیے کوئی بات ہو اور کوئی کلام متعلق بالکتاب وہ غیر متواتر نہیں ہے۔ نقل متواتر ایسا یقین بخش ہو، ایسا اطمینان بخش ہو، جیسے کہتے ہیں اظہر من الشمس، جیسے روز روشن کو نہیں جھٹلایا جا سکتا کہ یہ دن نہیں یہ رات ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے دن 12 دن رہے گا، جس قدر بھی اس میں بادل ہوں، جس قدر بھی اس میں موسم خراب، جس قدر بھی اس میں بازار اندھیرا ہو جائے، لیکن دن اور رات برابر نہیں ہو، فرق بارہ ضرور رہے گا، اور یہ پہچان کے لیے کافی ہوگا کہ یہ دن ہے اور یہ رات، اللہ یہ کہ کوئی نابینا ہو اور نابینا کی شہادت کا اعتبار نہیں، پھر وہ صاحب عذر ہے تو اس کی گواہی معتبر نہیں ہوتی، سنا یا نہیں؟ ہاں، تو اس طرح معذور جو گونگا ہے اور یہاں نابینا ہے تو ظاہر ان کی گواہی پر نہیں لیتے، صاحب صحت لوگوں کو ڈھونڈا جاتا ہے۔ یہ وہ نقل متواتر ہے بلا شبہ۔ بتایا تھا آپ کو تواتر سے خود بخود بات ثابت ہو گئی کہ جہاں بالکل پکی تکی بات ہو ہر لحاظ سے تو بلا شبہ آگے مزید تاکید کے لیے، ورنہ تواتر کا لفظ خود بتاتا ہے کہ وہ کسی قسم کے بھی شبہ در شبہ سے اور شائبۃ الشبہ سے بھی، 1000ویں شبہ سے بھی وہ بالکل مبرہ اور منزہ ہوتا۔ پھر اس کے بعد بھی بلا شبہ لانا یہ مزید تاکید کے لیے اور مزید تنویر کے لیے ہے۔ آگے پھر فرماتے ہیں وَهُوَ النَّظْمُ وَالْمَعْنَى جَمِيعًا، کلام اللہ قرآن کا اطلاق وہ لفظ قرآنی پہ، عبارت قرآنی پہ، عربی عبارت پہ اور عربی متن پہ اور متن کے بطن میں جو کچھ ہے معانی مفاہیم وغیرہ، تو فرمایا ان دونوں کو شامل ہے۔ معانی جو محفل بطن ہے ان کو بھی شامل اور ظاہری متن کو بھی شامل ہے، تو اس لیے جب کہا جائے گا کتاب اللہ تو اس کتاب اللہ سے کتاب اللہ کی عربی عبارت بھی مراد، متن بھی اور معانی بھی، تفسیرات بھی، وہ ساری مراد۔ یہاں یہ فرمایا، متن نہیں فرمایا، عبارت نہیں فرمایا، بلکہ کیا فرمایا وَهُوَ النَّظْمُ وَالْمَعْنَى جَمِيعًا، یہ زیادہ مہذب لفظ لے آئے، سمجھتے ہو، زیادہ شائستہ لفظ لے آئے، ادب کے لحاظ احترام کے لحاظ سے۔ نظم کہا، نظم ینظم کے معنی آتے ہیں پرونے کے، لڑیاں پرونے کے، اس لیے منظوم کلام کہتے ہیں جو کلام مکفہ مسجع اور شاعری والا کلام، اسے کلام منظوم بولتے ہیں، اس کو خاص طریق سے شاعر
وہ شاعرانہ قافیے کے ساتھ اور سجا کے ساتھ پھر ہوتا ہے تاکہ اس کا آخری قافیہ اور بہر وہ تقریباً ایک ہی چلے. تو اس لیے اس کو نظم بولتے ہیں، اس کو منظوم بولتے ہیں. نظم کہا یہ زیادہ احترام والا لطیف اور نظیف لفظ ہے عبارت قرآنی کے لیے. تو اس لیے کہتے ہیں وہ نظم سے مراد ہوئی عبارت قرآنیہ، لیکن عبارت قرآنیہ کو بہت شائستہ اور مہذب لفظ سے یاد فرمائے. وہ نظم اور معنی دونوں کا نام ہے. یہی وجہ ہے کوئی کلام پاک کو پڑھتا ہے معنی نہیں سمجھتا تو بھی کہا جائے گا قرآن پڑھنے والا ہے، قرآن پہ ایمان رکھنے والا ہے. کوئی معنی سمجھتا ہے تو ٹھیک ہے، اس کو لطف زیادہ ملے گا، حظ زیادہ ملے گا اور برکت زیادہ ملے گی، تاثیر زیادہ اترے گی دل و جان میں. لیکن پڑھنے میں بہرحال برابر یہ بھی قاری قرآن تالی قرآن اور وہ بھی تالی قرآن اور قاری قرآن، دونوں کا تلازم ضروری ہے. لفظ تو بہرحال ہر حال میں آپ نے محفوظ کرنا ہی ہے اور اس کے ساتھ معنی کو بھی سمجھنا ہے. معنی کو سمجھو گے تو معرفت ربانی میں اضافہ ہوگا. لیکن جب تلازم پایا جا رہا ہے تو اس لیے ایسا نہیں ہو سکتا کہ جناب کوئی شخص کہے اصل تو نصیحت ہے گویا کلام میں، اصل تو یاد دہانی ہے، اصل تو تذکیر ہے اور اصل تو تبشیر ہے اور تنذیر ہے. وہ چیز تقریباً ہو جاتی ہے معنی سمجھنے سے. تو قرآن تو نصیحت کے لیے آیا ہے اور قرآن تو تنذیر کے لیے آیا ہے، قرآن تو تبشیر کے لیے آیا ہے اور قرآن تو مرنے سے قبل فکر مند کرنے کے لیے، ذمہ دار بننے کے لیے، دیندار بنانے کے لیے اور فکردار بنانے کے لیے آخرت کے بارے میں اس لیے آیا ہے. وہ چیز ہمیں جو ہماری اپنی قومی زبان ہوگی اس میں ہمیں مل جائے گی. تو متن کو ہر حال میں سیدھا کرنا اور اس کے تلفظ پہ محنت کرنا، مجاہدہ کرنا ایک عجمی کے لیے خاص طور پہ قدری بڑی عمر میں یہ کاریگراں ہے. تو اس کلفت میں اور اس تکلف میں کسی کو کیوں ڈالا جائے جبکہ مقصد وہ حاصل ہو رہا ہے قومی ترجمے میں، اور وہ خبر ہے اللہ کے ہاں سے، پیغام ہے اللہ کے ہاں سے، تبشیر ہے اللہ کے ہاں کی اور تنذیر ہے اللہ کے ہاں کی. وہ ساری چیز سمجھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، غور کر رہے ہیں اور تہ تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہماری خشیت میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اور ہماری امید میں، آرزو میں، نیکی میں اس میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، ہمارے تقوی میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اور ہمیں معرفت ربانی بھی میسر ہو رہی ہے. جنت کی طلب بھی ہماری مزید در مزید بڑھتی جا رہی ہے اور جہنم کا ڈر اور خوف جو ہے وہ بھی روز بروز ہمارے پر طاری ہوتا جا رہا ہے، حاوی ہوتا جا رہا ہے جتنا ہم یہ ترجمہ بار بار ملاحظہ کرتے ہیں، غور کرتے ہیں. مقصود ہمیں سارا کا سارا حاصل ہو رہا ہے. تو پھر کسی عجمی کو اگر مسلمان ہوا ہے 50 سال میں، 70 سال میں، اب اس کے لیے ہجا کرنے ایک ایک لفظ عربی زبان پہ، زبان بھی ایسی جو بالکل خشک ہو چکی ہے ٹیڑھی لکڑی کی طرح، تو اب اس پہ یہ نظم اور یہ الفاظ یہ جاری کروانا یا جاہلی زبان میں ایسی زبان پہ چڑھانا ایسے الفاظ، یہ مشکل کام. تو کوئی کہہ سکتا تھا روشن خیال فی زمانہ کا بد باطن اللہ رسول کے ہاں، دنیا والوں کے روشن خیال، لوگوں کو کسی نے کس طریقے سے عیاش بنایا اور دین کے بارے میں سہل انگار بنائے. وہ کہہ سکتا تھا جناب اس کی کیا ضرورت ہے، یہ تکلیف مالا طاق ہے. کیا ہے؟ تکلیف مالا طاق ہے. 70 سال میں بوڑھا آ گیا، مسلمان ہو گیا، اس کی زبان ایسی ہے بالکل جیسے پرانی 100 سالہ اکڑی ہوئی سوکھی لکڑی ہے. تو اب اس پہ کیسے جو ہے وہ قرآن کریم جاری کیا جا سکتا ہے؟ تو ٹھیک ہے، ایک تو یہ ہے کہ اس کی زبان پہ بالکل جاری نہیں ہوتا،
ایمان رکھے وہ، ایمان رکھے اس پہ، اور اگر وہ جاری نہیں ہوتے الفاظ تو ٹھیک ہے، ایمان میں کوئی فرق نہیں آئے گا، نہیں بڑھ سکتا بالکل بھی۔ تو وہ سمجھے قرآن کو، سنے کیا پیغام ہے اس پہ، اجمالی طور پہ اس پہ ایمان لے آئے، اہم اعمال اہم فرائض دین انجام دیتا رہے، واجبات ایمان دیتا رہے انجام، اور لوگوں سے پوچھتا رہے، سنتا رہے، سیکھتا رہے، اس کی بخشش ہو جائے گی۔ یہ نہیں کہ اس نے چونکہ باقاعدہ بن نظم قرآن کو پڑھا کیوں نہیں تو اس لیے اس کی بخشش نہیں۔ بہت سارے عوام کل انعام میں آج بھی ایسے نازل تک نہیں پڑھے ہوئے، لیکن ایمان ہے اور اہم اعمال فرائض موجود۔ اصل تو ایمان لانا ہے اور ارکان اسلام کو ادا کرنا، لیکن ایمان میں قوت تب آئے گی، ایمان میں چمک تب آئے گی، اور ایمان میں سبزہ تب آئے گا، اور ایمان میں بہار تب آئے گی جب وہ صحیح معنوں میں معنی اور لفظ دونوں کلام پاک کے سمجھے اور سیدھے کر لے، اور اپنی زبان پہ اور جنان پہ دونوں پہ جاری کر دے، لسان و جنان دونوں پہ جاری کر دے، لسان پہ الفاظ جاری کر دے، جنان پہ مدارک اور معانی جاری کر لے، یوں پھر اس کے قلب کی زبان اور ظاہر کی زبان ایک ہو جائے۔ پھر جب یہ خشیت خداوندی سے معمور ہو کر تلاوت کرے گا، وہ تلاوت بڑی پر اثر ہوگی، اگرچہ اس میں وہ گلا نہیں پھاڑے گا، زور نہیں لگائے گا کسی مصری کاری کی طرح یا ملتانی کاری جی کی طرح، بہت زیادہ زور نہیں لگائے گا، گلا نہیں پھاڑے گا، نہیں چیخے گا، چلائے گا، لیکن اس کے باوجود اس کی تاثیر ہوگی، اس کی تاثیر ہوگی، اور وہ دوسرے کو بھی متاثر کرے اور اس کو بھی۔ تو بہرحال فرمایا یہ ہے کہ کوئی پڑھ سکا تو اچھی بات، نہیں پڑھ سکا وہ الگ بات ہے، لیکن یہ ایمان رکھنا ہوگا کہ قرآن صرف ترجمے کا نام نہیں، قرآن اصلاً نظم عربی کا نام ہے، ترجمہ کوئی کرے یا نہ کرے، سمجھے یا نہ سمجھے وہ الگ بات، لیکن قرآن کا اطلاق اصلاً جو ہے وہ فرمایا نظم پہ، اور معنی تو خود بخود اس کا یہ کہ بنتا جائے گا جو بھی اس کا معنی بنتا ہے، لیکن والمعنی جمیعاً اس لیے فرمایا جیسے کسی زمانے میں رواج چلا تھا، شیطانی مزاج کے روشن خیالوں نے صرف ترجمے چھاپے تھے قرآن کریم کے، صرف ترجمے، عربی بات اس میں ہوتی نہیں تھی، اور لکھا ہوتا تھا قرآن کریم مترجم، اور اس طریقے سے لوگوں میں تقسیم کرتے تھے، یہ بہت سارے ہوتے تنظیموں والے مختلف قسم، عوام میں سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے، اور پھر کسی بہانے سے ان سے فنڈ جمع کرنے کے لیے، فلاں ٹرسٹ ہے، فلاں ٹرسٹ، فلاں تنظیم، فلاں فاؤنڈیشن ہے، اس طریقے سے یہ ایک شیطانی تحریک انہوں نے شروع کی تھی کسی زمانے میں، تقریباً 30-40 سال پہلے، صرف ترجمے بانٹتے تھے، عربی متن نہیں ہوتا تھا، صرف ترجمہ، کہتے جی یہ قرآن مترجم۔ پھر علماء نے سب نے مل کے فتویٰ دیا کہ نہیں، یہ قرآن کریم کی توہین اور مسخ کرنا ہے، قرآن کریم ہوگا تو اولاً متن قرآن نظم قرآن ہوگا، ترجمہ ساتھ ہو یا نہ ہو، ترجمہ ہوگا تابع ہے وہ بھی ساتھ میں ہوگا، ساتھ میں ہوگا تاکہ پتہ چلے تحت لفظ ہے، تابع لفظ ہے یا اس میں کوئی بغاوت کی گئی۔ تو اس لیے سختی سے اس پہ فتویٰ دیا گیا، علماء نے شدمت سے اس بات کو رد کیا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، صرف اگر ترجمہ ہوگا تو اس کو قرآن کا نام نہیں دیا جا سکتا، ہاں وہ ترجمہ قرآن ہو سکتا ہے، قرآن کریم ساتھ میں، اور آپ قرآن مترجم کہیں اور صرف ترجمہ اس میں عربی عبارت نہ متن نظم قرآنی نہ ہو تو یہ جھوٹ ہے، کذب ہے، دھوکہ ہے۔ تو پھر آخر کا جب علماء نے سب نے مل کے شدت سے اس بات کی تردید کر دی تو یہ جو ایک رسم چلی تھی بہرحال پھوٹنے لگی تھی آہستہ آہستہ بعض مقامات میں، اس کے لیے سدباب ہو گیا۔ پھر یہ اس طریقے سے یہ نئے قسم کے روشن خیال اس روشن کاری سے یا شرارت کاری سے یا دجل کاری سے باز آ گئے۔ تو اس میں حکمت ہے جو روز اول سے فرما چکے وہ نظم المعنی جمیع علماء کا یہ فتویٰ روز اول سے ہے، تو اسی کلام اور اسی فتویٰ کی بنا پہ اس طرف فتنے پھر دبا لیے گئے، کیونکہ یہی ہوتا ہے اولا صرف ترجمے
اور پھر ترجمے میں آگے پیچھے کر لینا اور اصل قرآن سامنے ہوگا نہیں، لوگوں کو گمراہ کیا جائے گا۔ یہی ہوا توریت میں، یہی ہوا انجیل اور زبور میں تمام۔ وَهُوَ النَّظْمُ وَالْمَعْنَى جَمِيعًا، اس لیے فرمایا یاد رکھو فی قول عامۃ العلماء، تو وہ نظم والمعنی جميعاً، یعنی بتا دیا آپ کو کہ یہ نہیں کہ جب قرآن کا گویا کہ نظم اور متن ہوگا تو ترجمہ ساتھ ضروری ہونا چاہیے، ایسا نہیں، یہ عام خاص مطلق والی نسبت ہے اس میں، سمجھتے ہو بات کو؟ یہ نہیں کہ جہاں بھی قرآن کا نظم ہوگا اور معنی لازمی قومی زبان میں ساتھ لازم ہونا چاہیے تب اس کو قرآن کہیں گے، نہیں، بتا دیے آپ، ایک جانب سے تلازم ہے، دونوں جانب سے نہیں ہے، تساوی نہیں ہے، اور نہ اس میں عام خاص میں وجہ ہے اور نہ تباین ہے، بلکہ عام خاص مطلق والی نسبت۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ معنی جب ہوگا، ترجمہ جب ہوگا، چاہے وہ سندھی میں ہو اور یا بلوچی میں ہو یا بنگلہ میں ہو یا سنسکرت میں ہو، کسی بھی زبان میں، لیکن عربی نظم ساتھ ضروری ہے، اس کے بغیر اس کو قرآن نہیں کہا جائے گا، اور باقی ترجمہ ہو یا نہ ہو، نظم کو بہرحال قرآن کہا جائے گا، کیونکہ اصلاً نزول کی یہی صورت ہے۔ تو کون سی نسبت ہو گئی؟ عام خاص مطلق والی، ایک جانب سے تلازم ہے، یاد رکھو۔ فی قول عامۃ العلماء، عام علماء کا فتویٰ یہی ہے، وہو الصحیح، یہی بات متفق ہے میں مذہب ابی حنیفہ رحمہ اللہ، الا، تو اس سے پھر یہ کوئی شخص یہ چوٹ کر سکتا تھا کہ جناب جب آپ نے اس قدر شد و مد سے یہ بات پکی کر لی اور عام خاص کی نسبت تلازم لگا دی، تو امام صاحب کا تو کسی زمانے میں یہ فتویٰ آیا تھا جب عجم نئے نئے ہلکا بگوش اسلام ہو رہے تھے، کثیر وفیر مقداروں میں، خیر القرون میں، اور ان کو گوئے کہ امالی سے تعبیر کیا جاتا اور موالی سے تعبیر کیا جاتا تھا، موالی یعنی غلام وغیرہ۔ تو عام طور پہ یہ ہوتا تھا جو جبرن اور زبردستی انوطن قبض کر لیے جاتے تھے تو وہاں کے رجال کو غلام بنا لیا جاتا تھا، اور اکثر مواقع پہ ایسا ہی ہوا ہے، بلندیوں کی لڑائیوں کے بعد، جنگوں کے بعد علاقے فتح ہوئے، تو اس لیے ان کو وہ تعبیر کرتے تھے موالی سے۔ بعد میں بہرحال پھر یہ سلسلہ ختم ہو گیا اور آزاد ہو گئے لوگ سب کے سب۔ تو کہتے ہیں کہ یہ امام صاحب نے یہ فتویٰ دیا تھا اور صرف آپ کا ہی انفراد تھا اور کسی نے نہیں دیا تھا کہ اگر جو نو مسلم نو وارد ہیں اور یا اس طریقے سے وہ جو عربی میں بہت زیادہ امام بلاغہ بن چکے ہیں، کون ہے؟ امام بلاغہ بن چکے ہیں، جیسے زمخشری اور یا دوسرے وغیرہ، جو انتہائی فصاحت اور بلاغہ پہ پہنچ چکے ہیں، اور وہ امام فی الفصاحہ والبلاغہ بن چکے ہیں، عربی کی فصاحت اور بلاغت کو وہ گھول کے پی چکے ہیں، یوں گویا کہ مجسم وہ عربی دان، عربی خواں بن چکے ہیں۔ تو فرماتے تھے ایسے لوگ جو الفاظ اور معنی کی کل باریکیاں اور مدارک کی کنہا، دور کی کنہا تک بھی اترنے والے ہیں، پہنچنے والے ہیں، تو وہ ظاہر کہتے ہیں امام صاحب فرماتے بسا اوقات جب نماز شروع کرتے ہیں تو نماز میں آیات وغیرہ کی تلاوت اور الفاظ پہ غور کرتے کرتے وہ اس کی بلاغت اور فصاحت میں گویا کھو جاتے تھے۔ جب کھو جاتے تھے تو نماز کی جو خشیت ہے، خشوع ہے، خضوع ہے، دھیان ہے، استحضار، حضوری ہے اللہ کے ہاں، وہ چیز متاثر ہو جاتی تھی۔ کسی بھی شے میں آپ کھو جائیں بہرحال تو تغافل تو ہو گیا، نماز غفلت ہو گئی یا نہیں، خشوع خضوع کے خلاف یہ ہو گیا یا نہیں۔ تو امام صاحب نے فرمایا اپنی ذات پہ قیاس کر کے، خود آپ ایسے گویا کہ مقام پہ فائز تھے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، تو اس لیے آپ نے یہ فتویٰ اوائل میں دیا تھا کہ اگر کسی ایسے علام و فہام عربی دان، اگر اس کے لیے ایسی مشکل ہو رہی ہے تو وہ پھر عربی نظم کو چھوڑ کر نماز میں
اگر اس کا کوئی ترجمہ ادا کر لے خشوع خضوع کے ساتھ استحضار کے ساتھ تو اس کی نماز ہو جائے گی، یا نماز اس کی ہو جانی چاہیے۔ یہ اوائل میں قدرے آپ نے اس میں نرمی دکھلائی تھی، زیادہ گرمی تو نہیں، اور قدرے گویا کہ فتویٰ بھی جاری فرمایا تھا، اس کی جانب اشارہ ہے کہ بھئی آپ کے یہاں تو ایسا ہوا ہے، آپ تو بڑا زور لگا رہے نظم و معنی کے تلازم پہ، لیکن آپ کے بڑے امام صاحب نے کسی زمانے میں ایسا فتویٰ دیا تھا، وہ ان کے سامنے ہے کہ یہ اس طرح اشکال کریں گے، حالانکہ آپ نے کبھی ایسا اشکال نہیں کرنا تھا، اس لیے آپ کو پتہ ہی نہیں تھا اس بارے میں۔ لیکن آپ سمجھتے تھے کہ اس زمانے میں جب آپ نے کتاب لکھی ہے صدیاں قبل، تو لوگ ہوشیار سمجھدار ہوتے تھے، علمدار ہوتے تھے، تو اپنے زمانے کے علماء کے حساب سے فی زمانے کے ٹاپوان خفتگان کے بارے میں نہیں، وہ مطمئن ہوتے کہ ہاں اس زمانے میں کوئی سا نہیں پوچھے گا۔ لیکن بہرحال اس زمانے میں کوئی خبیر عالم اور یا کوئی شیطان مزاج غیر مجلد نام کا اہل حدیث، اس کو تو بہرحال شرع سوجھے گی، اگرچہ مسلک والے دانے تو سو رہے ہوں گے، خفتہ ہوں گے، ان کو کبھی یہ خیال نہیں سوجھے گا، انہوں نے اس کا مطالعہ نہیں کیا ہوگا اور نہ خبر ہوگی، لیکن جو چور ہے تو چور کو ضرور خبر ہوگی، اور جو معاند ہے اور جو مخالف ہے، جو دشمن فقہ ہے، اس کو بہرحال ضرور خارش ہوگی، بے چینی ہوگی، اور وہ آئے گا اور وہ اپنی شیطانی بگلائی ٹانگ اڑائے گا اور کہے گا آپ کے امام صاحب نے کسی زمانے میں فتویٰ دیا تھا اور آپ کہتے ہو نظم معنی کا تلازم، جبکہ انہوں نے فتویٰ دے رکھا تھا کہ اگر اس طرح کوئی پریشان ہوتا ہے تو پھر وہ پشیمانی کے ساتھ ساتھ کمی کا احساس کرتے ہوئے وہ محض ترجمہ کلام نماز میں، تمام تر نظم نماز میں اور عبارت نماز میں وہ اپنی زبان میں صلاۃ اور تلاوت تسبیحات کے ترجمے ادا کر کر کے اس طرح نماز خاشعانہ اپنی بنا سکتا ہے، اگر اس طرح خشوع خضوع حاصل کر سکتا ہے۔ اس لیے کہ دوسری طرف وہ نظم کی بلاغت میں، لطافت میں، شیرینی میں، اس کی گہرائی میں، وسعت میں، شائستگی میں کھو جائے گا، اور یہ کون ہو کھو جائے گا؟ جس نے اس کا مزہ چکھا ہو، صاحب ذوق، صاحب ذائقہ ہو، جو بس ذائقہ اس کو کیا ہے، جو باقی صاحب ذوق و ذائقہ ہو، چکھا اس نے ذائقہ کلام کی شیرینی، فصاحت اور بلاغت کی حلاوت کا، تو وہ تو بالکل ہی اس میں کھو جائے گا مست ہو کر، تو ظاہر خشوع خضوع کی کیفیت کہاں رہی، جبکہ صلاۃ کا ہی کے لیے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، تو خشیت بحال نہیں رہے گی، تو خشیت کو بحال کرنے کے لیے جزوی طور پہ، وقتی طور پہ، علاقائی طور پہ، محدود طور پہ، بہت محتاط انداز میں آپ نے یہ فتویٰ جاری کیا تھا۔ یہ ساری قیود لگانی ہو، سمجھتے ہو، کھلے عام اس طرح نہیں فرمایا، تو محدود طور پر محتاط انداز میں آپ نے یہ فتویٰ دیا تھا، لیکن پھر بھی جب آپ کو اندازہ ہو گیا کہ جناب اس سے غلط فائدہ اٹھائیں گے لوگ، پڑھنے والے سہلنگار بن جائیں گے، وہ سیکھیں گے نہیں نماز کی عبادت کو اور نظم کو، جو نو وارد مسلمان ہیں، نو مسلم ہے، وہ کلفت ہی نہیں کریں گے، ہمیشہ اپنی زبان میں ہی نماز ادا کریں گے۔ بعد میں جب دیکھا آپ نے تو الگ مطمئن نظر سے یہ گنجائش نکالی تھی، لیکن جب اطلاع ہوئی کہ لوگ اس سے غلط فائدہ اٹھائیں گے اور وہ یہ کلفت ہی برداشت نہیں کریں گے کہ نماز عربی میں سیکھیں 30 سال میں 40 سال میں، جو سیکھنی ہوگی، باقاعدہ نازلہ قرآن پورا پڑھے یا نہ پڑھے وہ تو الگ بات ہے، لیکن نماز دوبارہ سیکھنی ہوگی، پوری فرض ہے۔ تو اس لیے پھر آپ نے رجوع فرما لیا، جواب یاد رکھو، پھر کیا کیا آپ نے؟ سوال تو ہے موٹا تازہ اور بڑا واقعتاً معقول، لیکن پھر ہم جواب دیتے ہیں کہ آخر کار جب امام صاحب نے دیکھا ہم نے ایک مطمئن نظر سے گنجائش نکالی تھی، لوگ دوسری جانب سے اب اس کو چور دروازہ بنائیں گے اور اس طرح وہ چوری کریں گے، ہمیشہ کے اپنے سہولت کا فتوی پیش کریں گے کہ نظم قرآنی کسی اجمی کے لیے
اس میں ہر حال میں پابند ہو جانا سیکھنا کوئی ضروری نہیں، معنی کے ساتھ بھی نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ تو اس طرح اپنے لیے یہ ایک بہانہ بناتے، اور وہ کبھی بھی جب کہ وہ سیکھ سکتے تھے کبھی تھوڑی بھی محنت مجاہدے سے وہ یہ بھی زحمت نہیں کریں گے، نہیں سیکھیں گے۔ جب یہ بات آپ پہ واضح ہو گئی اور تلامذہ اور شاگردوں نے بھی جانب توجہ دلائی کہ آپ کی سوچ تو الگ بڑی عالی سوچ ہے، لیکن سب کی سوچ ایسی عالی نہیں، اوروں کی سے کمزور اور بالی والی سوچ ہوگی، بوسیدہ کمزور سافل والی سوچ، اس لیے وہ اس سے غلط فائدہ اٹھائیں گے۔ تو ہم کہتے ہیں آخر کار پھر آپ نے اس فتویٰ سے رجوع فرما لیا۔ کیا کیا پھر آپ نے؟ رجوع فرما لیا۔ اور راضی کون ہے یہ فرماتے ہیں؟ کوئی کہے کہ جناب کس نے کیا رجوع کیا ہے؟ تو ان کے شاگردوں میں سے فرمایا تلامذہ میں سے نوح ابن مریم آتے۔ کون آتے ہیں؟ نوح ابن مریم، یہ اس وقت کے فقہاء میں سے آپ کے طریق کے جیسے امام یوسف، امام محمد ہوئے ہیں، دو امام ظفر ہوئے ہیں، حسن ابن زیاد ہوئے ہیں، تو اس طرح تھوڑے فاصلے پہ یہ بھی ہیں نوح ابن مریم۔ انہوں نے لیا ہوا ہے ان سے بھی، امام صاحب سے بھی، امام یوسف سے بھی، امام محمد سے بھی، سب سے۔ تو یہ نقل کرتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اخیر میں جب یہ اس کے مسرات دیکھے، دوسرا پہلو مفسد والا ملاحظہ فرمایا، تو پھر آپ نے اس فتویٰ سے رجوع فرما دیا تھا۔ جب رجوع فرما لیا تو گو بدستور اسی بات پہ آپ آگئے، وَهُوَ النَّظْمُ وَالْمَعْنَى جَمِيعًا۔ تو یہ ساری تفسیر اس لیے ہوئی تاکہ تمہارے ذہن میں آ جائے کہ یہ کیسے فرمایا تھا آپ نے۔ الا، تو اس پس منظر کو سامنے رکھ کر اب دیکھو، الا انہ لم یجعل النظم رکنا لازما فی حق جواز الصلاۃ خاصہ۔ کسی زمانے میں مانا کرو گے ابھی نہیں، کبھی ایسا ہوا تھا، جبکہ بعد میں رجوع ثابت ہے۔ تو کسی زمانے میں آپ رحمہ اللہ نے نظم قرآن کو رکن لازم نہیں کرا دیا تھا فی حق جواز الصلاۃ، کہ کم از کم نماز تو لوگ ادا کر سکیں، کیونکہ آجمی کہیں گے جب تک ہم نماز سیکھیں گے نہیں باقاعدہ تو ہم نماز ادا نہیں کریں گے۔ عربی متن جب تک سیکھ نہ لے، عربی متن سیکھنے کے گویا اس نے ہفتہ لگا لیا، آگے 15 دن لگا لیے، کہتے ہیں ابھی مجھے نماز کے تمام اسباق اور رات یاد نہیں ہو رہے۔ اس طریقے سے وہ دیر کرے گا، ہو سکتا ہے 20 دن لگا لے بہانہ کر کے۔ تو اس طریقے سے فرمایا پھر امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت یہ سہولت دی تھی حق کی جواز صلاۃ میں کہ نماز بہرحال ترجمہ کر کے پڑھے، لیکن نماز وہ ضرورت سے شروع کر لے۔ مومن ہو بدون نماز کے یہ تصور نہیں تھا اس زمانے میں، نماز شروع کر لے، اور نماز میں جو کچھ اس کو آتا ہے معنی مفہوم کے لحاظ سے پڑھتا رہے وہ، اور تشبہ بالمصلین کرے، اتباع مصلین جماعت میں کرے، اور نماز شروع کر لے، نماز نہ ترک کرے، یا نماز اس وقت تک ہی نہیں پڑھے گا جب تک نماز اپنی سیدھی نہیں کرے گا اور سبق نہیں سیکھے گا، تو یہ رعایت اس کو نہیں ملنی چاہیے۔ آپ یہ سوچتے تھے، لیکن بعد میں جب دوسرا رخ اس کا سامنے آیا، لوگ اس سے غلط فائدہ لینے لگے، تو پھر آپ نے دوبارہ رجوع فرما لیا۔ تم سے پوچھا جا سکتا ہے کہ پہلے آپ نے یہ قول کیوں کیا تھا، تو اس کے لیے یہ سارے کے سارے آزار پیش کرو، یاد رکھو۔ اور پھر کہو کہ تمام آزار کے باوجود جب آزار سے زیادہ اس کے مضرات سامنے آ گئے، آزار کے باوجود جب مضرات بہت زیادہ سامنے آنے لگے، تو پھر آپ نے ان آزار کی پرواہ نہیں کی، اور مضرات کے لیے راستہ روکنے کے لیے، مفسدات کے لیے، موذیات کے لیے راستہ روکنے کے واسطے آپ نے اس فتویٰ سے رجوع کر لیا۔ جب رجوع کر لیا تو طاعنین سب کے منہ میں آپ نے ایک ایک روڑا دے دیا اور ان کے منہ بند کر دیے، جیسے باولے کے منہ میں روڑا دیا جاتا ہے، سمجھتے ہو؟ اس طریقے سے رجوع کر کے آپ نے سب بالوں کا منہ بند کر دیا، بڑا سا روڑا دے کر، اس طرح کے منہ ان کے کھلے کے کھلے رہ گئے۔ یاد رکھو یہ الا انه لم يجعل النظم ركنا لازما في حق جواز الصلاة خاصة، اور یہ بھی کہو کہ كان في زمن واما في البعد فقد رجع،
یہ تھا کسی وقت میں کسی زمانے میں، اور بعد میں آپ کا رجوع اس سے ثابت ہو گیا، تو اب کسی چون چرا کی یا چون چگوں کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی گنجائش نہیں۔ ابھی کوئی بولے گا نہیں، بھونکے گا، بلا وجہ تان تشنیع کرے گا۔ یاد رکھو اس